الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت سیدنا ہود علیہ السلام کا آج انشاءاللہ الکریم ذکر خیر ہوگا۔ حضرت ہود علیہ السلام یہ حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے ارم کی اولاد میں سے ہیں۔ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کا نسب نامہ یوں بیان کیا ہے کہ آپ علیہ السلام کا نسب نامہ یہ ہے کہ ہود بن عبداللہ یعنی ہود عبداللہ کے بیٹے، عبداللہ رباح کے بیٹے، رباح خلود کے بیٹے، خلود عاد کے بیٹے، عاد اوس کے بیٹے، اوس ارم کے بیٹے، اور ارم سام کے بیٹے، اور سام یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے۔ یعنی نوح علیہ السلام کے آپ کو کل جو نوح علیہ السلام کا ذکر خیر کیا گیا اس میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، حام، سام اور یافس۔ تو یہ جو سام نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے ان کی نسل سے حضرت ہود علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ قوم عاد یہ بڑی سرکش قوم تھی، بڑے طاقتور قوم تھی، ان کے جسم بھی بڑے بڑے، اور انہوں نے پہاڑوں کے اندر اپنے گھر بنائے تھے۔ اللہ نے بڑی ان کو طاقت دی تھی، لیکن اس طاقت کا درست استعمال کرنے کی بجائے یہ قوم سرکشی میں مبتلا ہو گئی۔ واقعہ یہ ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جب طوفان آیا اور طوفان سے نوح علیہ السلام کی قوم کو نوح علیہ السلام کشتی سے نیچے اترے، نجات ملی، تو اس کے بعد یہاں تک آپ کو بیان کیا گیا تھا کہ نوح علیہ السلام نے ایک بستی کو آباد کیا تھا۔ اس بستی کا نام سوق السمانین رکھا گیا، یعنی 80 افراد کی بستی۔ اس میں نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے اور ان کی بیویاں، اور اس کے علاوہ باقی 80 افراد تھے جو کہ اس بستی کے اندر تھے۔ اور آپ کو یہ بھی بیان کیا گیا کہ نوح علیہ السلام کے علاوہ، یعنی آپ کی نسل کے علاوہ جو آپ کے 3 بیٹے اور ان کی بیویاں تھیں، اس کے علاوہ باقی سارے افراد ہلاک ہو گئے، ان سے آگے نسل نہیں چلی۔ تو دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں یہ سارے کے سارے نوح علیہ السلام کی اولاد ہے، اور نوح علیہ السلام کے بیٹوں سے یہ نسل انسانی آگے بڑھی۔ اسی لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جو بستی آباد کی وہاں اللہ تعالیٰ نے برکت ان میں رکھی، اور انسان مزید بڑھتے رہے، اور انہی میں سے یہ جو قبیلہ ایک بنا، یہ پھر مختلف ایک قبیلے سے مختلف قبیلے بنے، ان کی تعداد بڑھی تو مختلف قومیں اس میں بن گئیں۔ اور جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بیان کیا گیا تھا کہ نوح علیہ السلام کے 3 جو بیٹے تھے ان کی جو نسل آگے بڑھی، ایک تو عرب کی طرف لوگ ہوئے، ایک انڈونیشین اس ٹائپ کے لوگ ہوئے، اور ایک رومی یعنی سفید اور سرخ رنگ کے جو لوگ ہیں، یہ 3 طرح کے لوگ نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے آگے بڑھے۔ تو اسی طرح قومیں بھی بنی، قبیلے بھی بنے، اور اس کے بعد انہی قبیلوں میں سے ایک قبیلہ جنوب کی طرف یہ روانہ ہو گیا۔ جب انسان بہت زیادہ بڑھ گئے، بستی چھوٹی تھی، رہنا مشکل ہوا، تو لوگوں نے ہجرت کرنا شروع کر دی۔ اللہ کی زمین بہت بڑی، تو لوگوں نے ہجرت کر کے دوسری جگہ رہنا شروع کیا۔ تو ایک قبیلہ جنوب کی طرف روانہ ہوا، اور جزیرہ عرب کے جنوب کی طرف
یمن کا جو علاقہ، جو ریتلا علاقہ تھا، ٹیلے تھے، ریت کے بڑے بڑے ٹیلے وہاں پر تھے، تو ان ٹیلوں کے علاقے میں سے ایک علاقے کا نام تھا احقاف۔ آپ 26واں پارہ جب پڑھیں گے تو سورہ احقاف اس میں پڑھیں گے، سورہ احقاف میں آپ کو اس کی تفصیل مزید معلوم ہو سکتی ہے۔ تو اس احقاف میں یہ قبیلہ رہا۔ اس قبیلے کے جو قبیلے کا سربراہ تھا، ان کا والد تھا، اس کا نام تھا عاد۔ ایک قول یہ ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس قبیلے کے سردار اور بادشاہ کا نام عاد تھا۔ تو اس قبیلے کی جو قوم تھی، اس قوم کو کہا جاتا ہے قوم عاد، ٹھیک ہے۔ تو اس قوم عاد کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تھا۔ ہود علیہ السلام کا تعارف مزید کروانے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا تعارف قوم عاد کے بارے میں کرواتا ہوں کہ یہ قوم عاد کیسی قوم تھی، قرآن میں اس کا ذکر کس طرح کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو سلطنت دی، بدنی قوت بھی عطا کی، یعنی ان کے جسم بڑے مضبوط، بڑے ڈیل ڈول والے تھے۔ اسی قوم میں ایک بادشاہ گزرا تھا، شداد بن عاد۔ عاد جو قبیلے کا سردار تھا، اس کا بیٹا تھا شداد۔ یہ شداد ایسا بادشاہ تھا، آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ دنیا کے اندر ہی ایک بادشاہ نے جنت بنائی تھی، یہ وہی بادشاہ تھا۔ یہ شداد جو تھا، یہ وہی بادشاہ تھا، اس نے دنیا کے اندر ہی جنت بنا لی تھی سرکشی کے طور پر۔ جب علماء سے سنتا کہ جنت ایسی ہوتی ہے، اس کی نہریں ایسی ہیں، درخت ایسے ہیں، پھل ایسے ہیں، وہاں یہ نعمتیں ہوں گی، وہاں اس طرح کے حوریں ہوں گی، غلام ہوں گے، تو اس نے ایک بہت بڑی جگہ پر یہ جنت بنا لی تھی۔ اس کا مزید تذکرہ میں آگے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ تو بہرحال یہ جو قوم عاد کے جو لوگ تھے، جسمانی اعتبار سے بڑے صحت مند، بڑے طاقتور، لمبے قد والے، بڑے ڈیل ڈول والے، بڑے جسامت والے یہ افراد تھے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے، اتنے طاقتور لوگ تھے کہ ان کا ذکر اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ اللہ فرماتا ہے ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد، فرمایا ارم کے لوگ ستونوں جیسے قد والے کہ ان جیسا شہروں میں پیدا نہ ہوا۔ ستون، کتنے بڑے بڑے ستون ہوتے ہیں جس پر ہم اپنی چھت کھڑی کرتے ہیں، ستونوں جیسے قد والے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ان جیسا شہروں میں پیدا نہ ہوا۔ جس کو اللہ فرمائے تو ذرا غور کیجئے وہ کتنے طاقتور ہوں گے۔ جب وہ نہ رہے تو پھر آج اگر کوئی بندہ طاقت کے نشے میں یا کسی اقتدار کے نشے میں بدمست ہو کر یہ سمجھے کہ شاید مجھے موت نہیں آئے گی، میں کسی پر کیسے بھی ظلم کرتا رہوں، تو وہ کیسے بچ سکتا ہے۔ بہرحال قوم عاد کے اندر ہی میں نے اس طرح عرض کیا کہ عاد جو قبیلے کا سردار تھا، اس کا بیٹا تھا شداد۔ شداد نے دنیا پر بادشاہت کی، دنیا کا بادشاہ تھا، روئے زمین کے سارے بادشاہ اس کے ماتحت تھے۔ اس نے جنت کا جب ذکر سنا علماء سے تو سرکشی کی اور جنت بنانے کے ارادے سے ایک بہت بڑا شہر بنایا، جس کے محل سونے چاندی کی اینٹوں سے تعمیر کیے، زبرجد اور یاقوت کے ستون پلر اس کی عمارتوں میں نصب کیے، اور انہی سے اس نے فرش بنائے۔ سنگریزوں کی جگہ یعنی پتھروں کی جگہ اس نے چمکدار موتی بچھا دیے پورے شہر کے اندر۔ ہر محل کے ارد گرد جواہرات کی نہریں بنائیں، جواہرات کی نہریں بنا کر اس کے اندر جو پانی اور دودھ اور شہد کی نہریں اس نے جاری کر دیں۔ خوبصورت قسم کے درخت اس نے وہاں پر لگوائے۔ جب یہ مکمل شہر آباد ہو گیا تو پھر یہ اپنے وزیروں مشیروں کے ساتھ اس جنت کو، اس اپنی نقلی جنت کو دیکھنے کے لیے جب یہ آیا تو ابھی اس شہر سے 18 میل فاصلے پر تھا کہ آسمان سے ایک ہولناک آواز آئی، جس سے یہ سارے کے سارے لوگ ہلاک ہو گئے۔ اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھنے کی امید حسرت لیے ہوئے دنیا سے چلے گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت عبداللہ بن قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحرائے عدن میں اپنا گم شدہ اونٹ تلاش کرنے کے لیے اس شہر میں پہنچے۔ اونٹ گم ہو گیا تھا، تلاش کرتے کرتے دیکھا ایک بڑا خوبصورت شہر ہے، لیکن اس شہر کے اندر رہنے والا کوئی نہیں ہے۔ وہاں ہیرے جواہرات موتی بڑی خوبصورت چیزیں جو بھی میں نے ذکر کی وہاں پر دیکھی انہوں نے، لیکن دیکھا کہ وہاں رہنے والا کوئی نہیں ہے۔ خیر کچھ انہوں نے ہیرے جواہرات اٹھائے، اس کے بعد آ گئے۔
جب یہ پہنچے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے واقعہ بیان کیا کہ حضور میں نے تو ایسا شہر دیکھا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا۔ کعب احبار یہ پرانی آسمانی کتابوں کے بڑے ماہر تھے، ان سے پوچھا کہ کیا واقعی کوئی ایسا شہر ہے؟ تو حضرت کعب احبار نے کہا کہ ہاں، قرآن میں اشارتاً اس کا ذکر ہے۔ پھر حضرت کعب احبار نے فرمایا کہ ایک شخص اس شہر میں پہنچے گا، اپنا اونٹ تلاش کرتے کرتے اس شہر میں جا پہنچے گا۔ پھر آپ نے اس کی نشانی بتائی، فرمایا کہ سرخ رنگ والا، نیلی آنکھوں والا، چھوٹے قد والا، جس کے ابرو پر ایک تل ہوگا، ایسا شخص وہاں پہنچے گا۔ اور جب حضرت ابو عبداللہ بن کلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے کیا گیا تو کہا خدا کی قسم یہ وہی شخص ہے۔ فرما دیا کہ یہ شخص پہنچے گا۔ اور پھر بہرحال اس سے بتانا مقصود یہ ہے کہ دیکھیے شداد نے جنت بنائی، اپنی جنت دیکھے بغیر دنیا سے چلا گیا، اور اس طرح کا شہر ہے۔ اللہ نے کیسی اس قوم کو خوشحالی بھی عطا کی تھی، نعمتوں کی بہتات، اور بڑی خوشحال زندگی یہ گزار رہے تھے، لیکن اس کے ان نعمتوں پر شکر کرنے کی بجائے یہ لوگ کیا کرتے؟ راستوں میں بیٹھ کر چھیڑخانی کرتے، مذاق مسخری کرتے، زندگی کی موج مستیوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے بڑے خوبصورت اور مضبوط محل یہ تیار کرتے۔ ان کا طرز عمل دیکھ کر ایسا لگتا کہ شاید انہوں نے مرنا ہی نہیں ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ تو ایسی قوم کی طرف اللہ نے اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ یاد رکھیے روئے زمین پر 2 عاد نام کی 2 قومیں گزری ہیں۔ ایک ہے عاد اولا، یہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی، اور دوسری ہے عاد ثانیہ، یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی۔ اسی کو قوم سمود بھی کہا جاتا ہے۔ ان دونوں قوموں کے درمیان 100 سال کا فاصلہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ کبھی تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام کے درمیان 100 سال کا فاصلہ ہے، اور ہود علیہ السلام کی قوم کو کہتے ہیں عاد اولا، یعنی پہلی عاد، اور صالح علیہ السلام کی قوم کو عاد ثانیہ کہا جاتا ہے، اور اسی کو قوم سمود بھی کہتے ہیں۔ بہرحال حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی گزر اوقات کے لیے تجارت کا پیشہ اختیار کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہود علیہ السلام تاجر تھے، بزنس مین تھے۔ تجارت اللہ کے نبیوں کی سنت ہے، اور سچا تاجر قیامت کے دن اللہ کے نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ تو جو میرے تجارت کرنے والے اسلامی بھائی ہیں، انہیں چاہیے کہ تجارت کرتے ہوئے ایمانداری سے کام لیں، دھوکہ نہ دیں، مسلمانوں کے ساتھ بد عہدی نہ کریں، جس کا ذکر کریں وہی چیز بیچیں، یہ نہیں دکھائیں کچھ اور بیچیں کچھ اور۔ مسلمانوں کی خیرخواہی کرتے ہوئے چیزوں کو سستا کر دیں تاکہ مسلمانوں کا بھلا ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ سفر حج کے دوران جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسفان وادی سے گزرے تو آپ نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر یہ کون سی وادی ہے؟ حضرت ابو بکر نے عرض کی حضور وادی اسفان ہے۔ ارشاد فرمایا یہ وہی وادی ہے جہاں سے اللہ کے نبی ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام ایسی جوان سرخ اونٹنیوں پر سوار ہو کر گزرے تھے جن کی نکیل کھجور کی چھال سے بنی ہوئی تھی، اور ان کے اپنے لباس تہبند اور اونی چادریں تھیں، اور وہ تلبیہ کہتے ہوئے خانہ کعبہ کا حج کرنے جا رہے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام بڑے اوصاف کے، بڑی خوبیوں کے مالک تھے۔ یہاں 3 ان کے جو وصف قرآن میں بیان کیے گئے وہ عرض کرتا ہوں۔ پہلا وصف اللہ نے آپ کا یہ بیان کیا کہ آپ امانت دار تھے، امانت میں خیانت نہیں کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام قوم میں امانت دار شخص کے نام سے مشہور تھے۔ آپ کے دشمن بھی آپ کو کہا کرتے کہ یہ امین ہے، امانت دار ہیں۔ اسی لیے جب قوم کے سامنے آپ نے اپنی رسالت کا اعلان کیا تو اپنی شان امانت داری کا خاص طور پر ذکر کیا کہ اے میری قوم انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں، امانت
ایسا وصف ہے جو اللہ کے نبیوں کا بنیادی وصف ہے، اور انسانی صفات میں بھی پسندیدہ ہے۔ انسان اسی کو اچھا سمجھتا ہے جو امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ انبیاء کرام علیہ السلام خود بھی امانت دار تھے اور دوسروں کو بھی امانت ادا کرنے کی تلقین کیا کرتے تھے، بلکہ رب تعالیٰ نے قرآن میں بھی اس بات کو بیان کیا ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن کی ہیں ان کے سپرد کر دو۔ اسی طرح حدیث پاک میں بھی آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب امانت ضائع کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ امانت کا ضائع ہونا کیسے ہوگا؟ ارشاد فرمایا، جب کام نااہلوں کے سپرد کر دیا جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ یعنی امانت کیا ہے کہ جس کا جو حق ہے اس کو دیا جائے۔ جب اس کو حق دینے کی بجائے نااہل لوگوں کو حق دیا جائے گا، نتیجہ پھر بگاڑ کی صورت میں آئے گا۔ جو کسی نوکری کا حقدار ہے اس کی بجائے رشوت لے کر کسی اور کو لگا دینا، تو پھر بگاڑ تو اس سے آئے گا۔ جو امامت کرنا جانتا نہیں اس کو امامت کے مسلح پر کھڑے کر دینا، جو کمیٹی کے معاملہ چلانا نہیں جانتا اس کو کمیٹی کا سربراہ بنا دینا، جو مارکیٹ کے اندر تجارت کرنا نہیں جانتا اس کو بزنس مینوں کا صدر بنا دینا، تو اس سے بگاڑ معاشرے کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ دوسرا وصف اللہ پاک نے آپ کا بیان کیا کہ آپ انتہائی مخلص سے، اخلاص تھا، یعنی لوگوں کو جو دین کی دعوت دیتے اس میں آپ پیسے کی طلب نہیں رکھتے تھے۔ اللہ کریم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، میں تم سے اس تبلیغ پر کچھ اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ تیسرا وصف اللہ پاک نے آپ کا یہ بیان فرمایا کہ آپ توکل کرنے والے تھے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والے تھے، اور آپ علیہ السلام اپنی طاقتور اور ظالم قوم سے بالکل بھی ڈرتے نہیں تھے، کیونکہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، تو پھر دنیا والوں سے وہ بندہ بے خوف ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں ہود علیہ السلام کا قول بیان کیا جو آپ نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا، انی توکلت علی اللہ ربی وربکم، میں نے اللہ پر بھروسہ کر لیا ہے جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کو جو دعوت دی، جو قوم کو تبلیغ کی، اس کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو مزید عرض کرتا ہوں۔ اللہ کریم قرآن مجید میں فرماتا ہے، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف ان کے ہم قوم ہود کو بھیجا۔ اس کے علاوہ سورہ ہود، سورہ شعراء اور اس کے علاوہ بھی مختلف جگہوں پر حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر خیر موجود ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی دعوت دی کہ ایک اللہ کو مانو، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے احکام پر عمل کرو، کیونکہ قوم جو تھی وہ بتوں کی پوجا کرنے میں لگی ہوئی تھی، اللہ کی نافرمانی اور سرکشی کے اندر مبتلا تھی۔ ہود علیہ السلام نے جو قوم سے فرمایا، اللہ کریم نے اس کو بیان کیا کہ آپ نے اپنی قوم سے فرمایا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون۔ ہود نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ ہود علیہ السلام کی یہ دعوت سن کر قوم کے سرداروں نے آگے کیا جواب دیا؟ قال الملأ الذین کفروا من قومہ انا لنراک فی صفاہۃ وانا لنظنک من الکاذبین۔ اس کی قوم کے کافر سردار بولے، بے شک ہم تمہیں بے وقوف سمجھتے ہیں اور بے شک ہم تمہیں جھوٹوں میں سے گمان کرتے ہیں، معاذ اللہ۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب قوم سے یہ سنا تو آپ نے کیا خوبصورت جواب دیا، فرمایا، یا قومی لیس بی صفاہۃ ولکنی رسول من رب العالمین۔ فرمایا، اے میری قوم، میرے ساتھ بے وقوفی کا کوئی تعلق نہیں، میں تو رب العالمین کا رسول ہوں۔ ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین،
میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارے لیے قابل اعتماد خیر خواہ ہوں، میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں، میرا بیوقوفی سے کیا تعلق۔ پھر ہود علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا، لیکن بہرحال قوم کسی طرح بھی ماننے کے لیے تیار نہ ہوئی۔ قوم نے آپ کی بات ماننے کی بجائے حضرت ہود علیہ السلام کے خلاف لوگوں کو کرنا شروع کر دیا، لوگوں کو آپ کے خلاف ابھارنا شروع کر دیا کہ کسی طرح ہود علیہ السلام یہ دین کی جو تبلیغ کرتے ہیں اس سے معاذ اللہ یہ اس سے باز آ جائیں۔ لیکن ہود علیہ السلام چونکہ اللہ کا پیغام قوم کی طرف لے کر آئے تھے، اور اللہ کے نبی جو ہیں یہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، یہ اس کے علاوہ کسی سے بھی نہیں ڈرتے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب دیکھا کہ قوم جو ہے یہ کسی بھی طرح بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ہود علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ انی اشہد اللہ واشہدوا انی بریء مما تشرکون، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم سب بھی گواہ ہو جاؤ کہ میں ان سب سے بیزار ہوں۔ جو تمہارے باطل نظریات ہیں، جو خود ساختہ معبودوں کے بارے میں، بتوں کے بارے میں تمہارے جو غلط چیزیں ہیں، میں ان سے بالکل بیزار ہوں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں جنہیں تم اللہ کے علاوہ پوجتے ہو۔ بلکہ آپ علیہ السلام نے قوم کو مزید بہت ساری چیزوں کے حوالے سے سمجھایا، اور جب آپ نے دیکھا کہ قوم کسی بھی طرح ایمان لانے کے لیے تیار نہیں، صرف چند لوگ آپ کی دعوت پر اسلام قبول کیے اور باقی کفر و شرک اور آپ کی نافرمانی اور اللہ کا انکار کر کے کفر اور شرک کے اندر مبتلا رہے، اور جب آپ کو اپنی قوم کے ایمان لانے کی بالکل بھی امید نہ رہی، تو پھر آپ نے ان کے خلاف اللہ سے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کرتے ہوئے ان کفار کو عبرتناک انجام کی خبر دے دی، اور آپ کو بتا دیا کہ آپ کی قوم کی اب یہ ہلاک ہونے والی ہے۔ اللہ نے فرمایا، حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ سے جب عرض کی، قال رب انصرنی بما کذبون، عرض کی اے میرے رب میری مدد فرما کیونکہ انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے۔ قال عما قلیل لیصبحن نادمین، اللہ نے فرمایا تھوڑی دیر میں یہ پچھتانے والے ہو جائیں گے۔ اس سے ایک ہمارے سیکھنے کے لیے تو یہ ہے کہ انسان کو کبھی بھی نیکی کا کام کرنے سے، نیکی کی دعوت دینے سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ بندے کا کام کیا ہے؟ بندہ سمجھاتا رہے۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام یہ نیکی کا حکم دیتے رہے، برائی سے منع کرتے رہے۔ بندے کا کام صرف اتنا ہے، ہدایت دینا، ان کو راہ راست پر لانا۔ یہ بندے کا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ کس کو ہدایت عطا کر دے، کس کے دل کو اللہ تعالیٰ دین اسلام کی طرف پھیر دے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ صدا لگاتے رہنا۔ جیسے ہم مسجد میں ہوتے ہیں، عصر کی نماز میں آپ دیکھتا ہے اعلان کرتے ہیں جی بیٹھ جائیے، کوئی دین کی بات سیکھ لیں، کچھ بیٹھ جاتے ہیں، اس کے باوجود نہیں بیٹھتے۔ ہمارا کام ہے صدا لگانا، زبردستی کسی کا دل ہم بدل نہیں سکتے۔ تو یہ ہم سب کے لیے اس میں سبق ہے۔ بہرحال جب قوم عاد کافی عرصے تک اس دعوت حق کو انہوں نے قبول نہیں کیا، ایمان نہ لے کر آئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے علاقوں میں بارش روک دی۔ بارش رک گئی، پانی ختم ہو گیا، اب یہ مصیبت میں مبتلا ہو گئے۔ تو پھر ان کو ہود علیہ السلام نے سمجھایا اور توبہ اور استغفار کرنے اور ایمان لانے کی صورت میں ان کو کہا کہ اگر تم ایمان لے آتے ہو، توبہ استغفار کر لیتے تو بارش ہونا شروع ہو جائے گی۔ لیکن یہ قوم تو میں نہ مانوں اسی رٹ پر قائم تھی کہ جناب باقی سب باتیں ٹھیک ہے لیکن ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث میں جیسا کہ حضرت حارث بن یزید نے نبی کریم علیہ السلام سے قوم عاد کے وفد کا واقعہ بیان کرتے ہوئے عرض کی کہ جب قوم عاد میں قحط سالی نمودار ہوئی، یعنی جب بارش رک گئی، لوگوں کے اندر پانی کی کمی ہو گئی، تو انہوں نے کیل نامی ایک شخص کو قاصد کے طور پر، یعنی اپنا نمائندہ بنا کر خانہ کعبہ کی طرف بھیجا کہ وہاں پر جا کر یہ خانہ کعبہ کے پاس جا کر دعا کرے۔ یہ مکہ مکرمہ کے قریب بکر بن معاویہ کے پاس ٹھہرا۔ بکر نے اسے شراب پلائی اور اس کی باندیوں نے، یہ جو کیل تھا بندہ، اس کے سامنے گانا گایا۔ پھر کیل مہرا کے پہاڑوں کی طرف نکلا اور وہاں جا کر اس نے دعا کی،
اے اللہ میں کسی بیمار کی دوا یا کسی قیدی کے فدیے کے لیے نہیں آیا، بس تو اپنے بندے اور اس کی قوم کو بارش کا وہ پانی پلا جو تو اسے پلایا کرتا تھا، اور اس کے ساتھ بکر بن معاویہ کو بھی پلا دے۔ کیل نے اپنی دعا میں بکر بن معاویہ کو شراب پلانے کا شکریہ ادا کرنا شامل کیا، گویا کہ اس نے اللہ سے یہ کہا تھا کہ اس نے مجھے شراب پلائی ہے تو اس کو شراب پلا دے، معاذ اللہ۔ کچھ ہی دیر میں اس کے سر پر بادل آ گئے۔ اب ان میں سے اسے کہا گیا کہ ایک بادل چن لو۔ کیل نے ایک سخت سیاہ بادل چن لیا، اس لیے کہ شاید یہ جو بادل ہے کالا بادل ہے، اس میں بہت پانی ہوگا تو میری قوم پر پانی برسے گا۔ تو اس سے کہا گیا تو جلی ہوئی راکھ لے لے جو قوم عاد میں سے کسی کو بھی نہ چھوڑے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ سیاہ بادل قوم عاد کی وادیوں کی جانب چلا دیا۔ یہ بادل قوم عاد کی طرف جب گیا، قوم عاد نے جب یہ دیکھا بڑے خوش ہو گئے کہ بارش کا بادل آ گیا، یہ برسنے والا بادل ہے۔ ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ برسنے والا بادل نہیں، یہ تو عذاب والا بادل ہے جس کی تم جلدی مچا رہے ہو۔ سن لو، اس بادل میں دردناک عذاب پر مشتمل ایک آندھی ہے۔ قرآن پاک میں اس کو اللہ نے یوں بیان کیا، فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا۔ پھر جب انہوں نے اسے یعنی عذاب کو بادل کی صورت میں پھیلا ہوا اپنی وادیوں کی طرف آتا دیکھا تو کہنے لگے یہ ہمیں بارش دینے والا بادل ہے۔ تو ان سے کہا گیا کہ نہیں، یہ تو وہ ہے جس کی تم نے جلدی مچائی تھی، بل ہوا مستعجلتم بہ ریح فیہا عذاب علیم، یہ ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے۔ قوم نے جب آپ کی بات سنی تو سن کر انسنا کرتے ہوئے توجہ بادل کی جانب رکھی، خوش ہو رہے تھے کہ یہ بادل برسے گا، ہم معاذ اللہ ہود علیہ السلام کو جھٹلائیں گے کہ دیکھو آپ جس کی بات کر رہے تھے ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ حضرت ہود علیہ السلام اہل ایمان کو لے کر کفار سے کچھ دور چلے گئے۔ جب بادل قریب آئے تو قوم عاد نے ایک خوفناک ہولناک آواز سنی، پھر بہت تیز قسم کی سناٹے دار آندھی چلی جس کی شدت کا حال یہ تھا کہ لوگوں کو زمین سے ایسے اکھاڑ دیتی جیسے اکھڑی ہوئی کھجوروں کے سوکھے تنے ہوں، پھر انہیں سر کے بل زمین پر اس طرح مارتی کہ ان کے سر پاش پاش ہو جاتے، سر بالکل ان کے ریزہ ریزہ ہو گئے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آندھی 7 راتیں اور 8 دن تک اس قوم پر مسلط کی۔ جب یہ ختم ہوئی تو قوم عاد کے خالی مکان ہی نظر آ رہے تھے جبکہ سارے کافر نیست و نابود ہو چکے تھے۔ تو اس طرح اللہ پاک نے قوم عاد کے جو کافر تھے ان کو ہلاک کیا، اور آپ پر ایمان لانے والے ہود علیہ السلام پر جو ایمان لانے والے تھے اللہ تعالیٰ نے ان سب مسلمانوں کو دنیا کے اس عذاب سے بچایا اور اپنے رحمت اور نبی کی غلامی کے صدقے آخرت میں بھی انشاءاللہ عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ کریم نے قرآن میں اس بات کو یوں بیان کیا، فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ۔ تو ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو اپنی رحمت کے ساتھ نجات دی، اور جو ہماری آیتیں جھٹلاتے تھے ان کی جڑ کاٹ دی اور وہ ایمان والے نہ تھے۔ تو بہرحال میرے پیارے نمازی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد کے جو کافر تھے ان کو ہلاک کیا، اور جو ایمان والے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی۔ کافروں کی ہلاکت کے بعد حضرت ہود علیہ السلام اپنے ساتھ جو ایمان والے مسلمان تھے ان کو لے کر مکہ مکرمہ میں آئے، اور پھر آخری عمر تک مکہ مکرمہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے۔ اور ایک روایت کے مطابق دوسرے جو انبیاء کرام ہیں ان کا طریقہ کار بھی یہی رہا ہے۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ جب انبیاء میں سے کسی نبی کی امت ہلاک ہو جاتی تو وہ نبی مکہ مکرمہ میں آ جاتے، اور یہیں وہ نبی علیہ السلام اور ان کی قوم جو مسلمان قوم ہوتی وہ عبادت کرتے اور یہاں ان کا
انتقال ہو جاتا۔ چنانچہ مکہ مکرمہ میں ہی حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کا وصال ہوا، ان کی وفات ہوئی، اور ان کی قبریں زمزم اور حجر اسود کے درمیان ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا کہ حجر اسود اور زمزم شریف کے درمیان، یعنی کہ مطاف جو ہے خانہ کعبہ کا جہاں طواف کیا جاتا ہے، وہاں کئی انبیاء کرام کی قبریں ہیں۔ تو کیسے قبریں بنی؟ اس کی وجہ یہی کہ اللہ کے جو نبی تھے وہ وہاں پر آ جایا کرتے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت کے مطابق یمن کے شہر حضر موت میں حضرت ہود علیہ السلام کی قبر ہے۔ حدیث پاک میں بھی حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر خیر کیا گیا، اور مختلف آپ کے اوصاف اور آپ کی قوم کے جو حالات اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب کریم حضرت ہود علیہ السلام کا فیضان ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔